السلام علیکم. دس از جیو پالیٹکس ود انیلا شہزاد. غزہ اور اسرائیل کا معاملہ دن بدن زیادہ تشویشناک ہوتا جا رہا ہے اور گھنٹوں کے حساب سے اس میں اتنی زیادہ ٹینشن بڑھ رہی ہے کہ مطلب تمام عالم جو ہے وہ انسانیت کا وہ ایک اس وقت تشویش کے ماحول میں اس وقت ہے، اور ایوری بڈی از مطلب کیپنگ دیئر فنگرز کراس کہ گاڈ فوربڈ ایسا نہ ہو جائے کہ یہ وار جو ہے اسپیل آؤٹ ہو جائے. اور بظاہر تو آپ کو شاید لگے گا کہ اگر اسپیل آؤٹ ہوتی ہے یہ وار تو وہ صرف اس ریجن کو، اسپیسیفک ریجن کو اپنی لپیٹ میں لے گی، جس میں جارڈن، لیبنان، ایجپٹ، سعودی عرب، یہ ان کے قریبی ممالک، اور ایران آف کورس. لیکن یہ جو وار جو کہ ایک ورلڈ وار 3 سینیریو کریٹ ہو جائے گا جس میں دنیا کے بہت سارے ممالک جو ہیں وہ شامل ہو جائیں گے، وہ صرف کسی ایک ریجن تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ وہ ایک واقعی میں ایک ورلڈ وار بن جائے گی، کیونکہ ہم لوگ ایک گلوبل ولیج میں رہ رہے ہیں. اور یہ جو گلوبل ولیج سینیریو ہے اس میں بہت سارے جو ممالک ہیں ان کے سٹیکس اور ان کی جو مفادات ہیں اور ان کے جو تعلقات ہیں وہ دنیا کے بے شمار ممالک کے ساتھ ہوتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی جیسے کہ سعودی عرب نہیں چاہے گا کہ اس کے گھر میں کوئی آگ لگے، جیسے کہ ایران نہیں چاہے گا کہ اس کے ملک میں کوئی آگ کے شعلے جو ہیں وہ اس کے بارڈر کو کراس کرتے ہوئے اس کے ملک کے اندر لینڈ ہوں، اسی طرح سے چائنا اور رشیا بھی نہیں چاہیں گے ڈیفینیٹلی کہ اس ریجن کے اندر جہاں پر وہ ریپروچمنٹس کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، جہاں پر وہ عرب ورلڈ کو یونائٹ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کافی عرصے سے، اور جہاں پر وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ کسی نئی وار میں یعنی ان کو انوالو نہ ہونا پڑے. تائیوان کے سلسلے میں چائنا کا کنسٹرین، اور پھر یوکرین کے سلسلے میں رشیا کا اس قسم کا کنسٹرین کہ اس کا بار بار یہ کہنا کہ میں اس وار کو یوکرین سے باہر مزید آگے یورپ کے کسی ملک میں لے جانا نہیں چاہتا. تو اس سب سینیریو میں جو اسرائیل کر رہا ہے، آلدو کہ اس وقت وہ ایک وکٹم کارڈ پلے کر رہا ہے، اور وہ یہ نہیں کہتا کہ جو ہے 70 سال سے میں نے ان نہتے انسانوں کے اوپر، ایک سویلین پاپولیشن کے اوپر جینوسائیڈل پالیسیز اختیار کی ہوئی ہیں، اپارتھائڈ کیا ہوا ہے، ان کو کنٹرول کیا ہوا ہے، ٹوٹلی ان کو ہر طرف سے لاک ان کیا ہوا ہے، اور مطلب ابیوز اور ہراسمنٹ اور کون سا ہتھ کنڈے ہیں جو اسرائیل جو ہے وہ فلسطینیوں کے خلاف استعمال نہیں کرتا. لیکن اس وقت وہ دنیا کے پلیٹ فارمز میں، انٹرنیشنل پلیٹ فارمز میں یہ کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ میں وکٹم ہوں، میرے اوپر حزب اللہ بھی اوپر سے اٹیک کر رہا ہے، یمن سے میرے اوپر انصار اللہ اٹیک کر رہا ہے، حماس جو ہے وہ میرے اوپر اس نے اٹیک کر لیا، اور ایران جو ہے اس سب کے پیچھے. اور ایران کو جو ہے نا سبق سکھانا جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ اب اس کے لیے ایک چیز بن گئی ہے. تو کیا ہوگا، پچھلی پوڈ کاسٹ میں بھی میں نے آپ کو یہی خطرے کی ایک گھنٹی بجانے کی کوشش کی تھی کہ تمام مسلم کنٹریز اور تمام یہ جو ایشین کنٹریز ہیں ان کو مل بیٹھ کر کے جو ہے نا کوئی راستہ نکالنا چاہیے کہ یہ جنگ جو ہے وہ سیز فائر کی طرف فوری طور پہ چلی جائے. اور جو اسرائیل جو شرارتاً کر رہا ہے حرکتیں، جس سے اس بات کا مزید اندیشہ بڑھتا جا رہا ہے کہ وار اسپیل آؤٹ ہو جائے گی، اس سے کسی طرح سے اسرائیل کو روکا جائے. یہ نیوز جو میں آج کے آپ کو کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ اسماعیل ہانیہ کے جو اسیسینیشن ہے اس کے بارے میں ایک رپورٹ پہلی والی جو ایرانین اسلامک ریولوشن گارڈ کارپس، ان کی جو ملٹری کا جو ایک وہ ادارہ ہے، اس نے ریلیز کر دی، اور اس نے بولا ہے کہ شارٹ رینج پروجیکٹائل سے فائر کیا گیا تھا اسماعیل ہانیہ کے اوپر. اور یہ جو شارٹ رینج پروجیکٹائل تھا وہ 7 kg ایکسپلوسیو مٹیریل جو ہے اس کے اندر موجود تھا، اور وہ گیسٹ ہاؤس جو ریزیڈنسی ہے اس کے باہر سے لانچ کیا گیا. اور یہ ابھی کلیئر نہیں ہے کہ اسماعیل ہانیہ کمرے کے اندر تھے یا ابھی باہر قدم انہوں نے رکھا تھا، اس طرح سے ان کے اوپر اٹیک ہوا. یہ صرف انہوں نے ایک پریلیمنری رپورٹ دی، اور ابھی تک بالکل یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اصل میں وہ کون سا شخص تھا جس نے یہ اٹیک جو ہے وہ لانچ کیا ہے. اور ہو سکتا ہے وہ ایرانین سٹیزن ہو، بیکاز کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ ایک لوکل سٹیزن کو جو ڈسینٹ کا شکار ہو یا کسی بھی وجہ سے کرمنل کسی گینگ کا ممبر ہو، اور اس کو آپ پیسے دے کر کہہ دو کہ آپ ہمارے لیے یہ اسیسینیشن کر دیں، تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے. اور خبروں میں آیا کہ کچھ 1-2 یعنی گرفتاریاں بھی ہو چکی ہیں ایران کے اندر. سو جیسے جیسے یہ انکوائریز ایران میں چل رہی ہیں، ساتھ ہی ساتھ خمینی نے بھی یہ کہہ دیا تھا کہ ہم اسماعیل
ہانیے کے خون کا بدلہ ضرور لیں گے. اور یہ ایک اور خبر کہ ایران سے ٹو ڈسمس US اینڈ عرب کالز فار ریسٹرین ایون اف اٹ اسپارکس وار، کہ بے شک وار کی طرف بات چلی جائے لیکن ہم اب مزید اپنے آپ کو ریسٹرین نہیں کر سکتے، بیکاز یہ ایک پہلا حملہ نہیں ہے. میں آپ کو کئی دفعہ ریمائنڈ کروا چکی ہوں کہ ایرانین سٹیزنس کو دنیا بھر میں پکڑ پکڑ کے ٹارگیٹڈ اساسینیشنز ان کی گئیں. نیوکلیئر سائنٹسٹ جو ہیں ان کو مارا گیا. جنرل سلیمانی کو 1 سال پہلے مارا گیا تھا. پھر سیریا میں ان کے لوگوں کو پکڑ کے مارتے ہیں. پھر لیبنان میں حزب اللہ سے ریلیٹڈ یا مطلب حماس سے ریلیٹڈ کوئی بھی لوگ ہوں ان کو وہ ٹارگٹ کلنگ کر کے وہ مارتے ہیں. اب انہوں نے ایران کے اندر بھی یہ حملہ کیا. تو یہ جو ہے یہ سلسلہ جو ہے یہ آج کا نہیں ہے. اور آپ کتنا آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہو ایک ملک جو کہ اپنے آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ ساورن اسٹیٹ سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ آپ اس قسم کی حرکتیں کرتے رہو اور وہ جواب نہ دے. تو ایران نے اسی طرح کی بات کی ہے کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اب ہمیں کچھ نہ کچھ بدلہ یعنی جوابی کارروائی کرنی پڑے گی، اور چاہے اس کے نتیجے میں ایک بڑی وار شروع ہو جائے. اور یہی وہ چیز ہے جس کو روکنے کے لیے تمام عالم اسلام کو جو ہے نا اب آگے قدم بھی بڑھانے پڑیں گے. ایک اور نیوز کو دیکھتے ہیں کہ اسرائیل could preemptively strike Iran if intelligence shows attack is imminent، یعنی اسرائیل نے یہ کہہ دیا، اور یہ رپورٹ بھی ٹائمز آف اسرائیل کی ہے جو اسرائیلی آؤٹ لیٹ ہے. اس سے پچھلی رپورٹ بھی یہ ٹائمز آف اسرائیل کی تھی. تو یہ بھی چیز ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اسرائیل کے جو نیوز پیپرز ہیں وہ اگر ادھر ایک فیئر ہے کہ ایران جو ہے اب ہمارے اوپر ڈائریکٹلی کوئی حملہ کر لے گا، تو اس کو تو ایک فیئر کی بیس پر ایسی بات کرنی چاہیے کہ ہمیں سیز فائر کی طرف جانا چاہیے، پیس ٹاک کی طرف جانا چاہیے، لیکن نہیں، اس کے بجائے وہ اس طرح کی نیوز کو زیادہ وہ آگے بڑھا کے بتا رہے ہیں کہ جی ایران ہم پہ حملہ کرنے والا ہے تو اب ہمیں کچھ کرنا ہے. اور یہ کہ اسرائیل جو ہے وہ پریمپٹیو اسٹرائک بھی کر سکتا ہے، یعنی پہلے بھی جو اٹیک اس نے کیا ہے وہ اسرائیل کی طرف سے ہی ہوا تھا نا، جو تہران میں اساسینیشن ہوئی ہے. تو ابھی اگر اسرائیل کو لگتا ہے کہ ایران اس پہ حملہ کرنے والا ہے تو وہ پریمپٹیولی جو ہے نا اس کو اٹیک کرے گا، ایون دو کہ ہو سکتا ہے کہ ایران ابھی سوچ ہی رہا ہو اور ابھی لوگ اس کو سمجھا رہے ہیں عرب اسٹیٹس کے ابھی مطلب ریسٹرین کرو، ابھی حملے کے بارے میں مت سوچو. لیکن وہ سوچ رہا ہو شاید کہ چلو میں ابھی کچھ دیر اور رک جاتا ہوں. تو لیکن اسرائیل کہے گا کہ ہماری انٹیلیجنس کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ ایران ہم پہ حملہ کرنے لگا، تو اب ہم نے اس پہ پریمپٹیو ایک اسٹرائک کر لیا. سو دیٹ مینس کہ کوئی راستہ نہیں وہ چھوڑیں گے اس بات کے لیے کہ ایران جو ہے وہ ریسٹرین شو کرے. وہ اگر ایران ریسٹرین شو کرے گا تو وہ اس طرح کے حملے کر کے کہیں گے کہ نہیں ہمیں تو پتہ چل گیا تھا کہ وہ حملہ کرنے والا ہے. سو دس از واٹس ہیپننگ، دس از دا بگ گیم، جس کی بات میں نے لاسٹ ٹائم بھی کی تھی. کہ یہ ایک اور نیوز دیکھ لیتے ہیں. جو بائیڈن ٹو میٹ نیشنل سیکورٹی ٹیم ایز فیئر گروز آف ریٹیلیٹری ایرانین اٹیک آن اسرائیل، یعنی جو بائیڈن یہ میٹنگ سب اس نے پہلے تو آپ کو کل کی خبر یاد ہوگی، پرسوں کی خبر کہ انہوں نے پینٹاگون نے اپنے تمام آرسنلز، اپنی جیٹس اور وہ چیزیں سب مڈل ایسٹ میں بھیجنا شروع کر دی تھی پرسوں سے ہی، اور وہ اپنے ویپنز وہاں پہ انہوں نے ڈھیر لگانے شروع کر دیے تھے. اور اب جو بائیڈن جو ہے وہ اپنی نیشنل سیکورٹی ٹیم سے میٹنگ کر رہا ہے کہ ایران نے اگر اسرائیل پہ حملہ کر دیا تو پھر ہم اس صورت میں کیا کریں گے. آلدو کہ ایسی بھی خبریں وہ بیچ میں چلاتے ہیں کہ بائیڈن نے نیتنیاہو کو کہا ہے کہ تم باز آ جاؤ اور تم اپنی جو بل شیٹنگ ہے وہ ختم کر دو. اس طرح کے لفظ بھی خبروں میں آئے ہیں، لیکن اصل میں ان کا بگ گیم کیا ہے، بگ پلان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اسرائیل کو اتنا کارنر کر دو، اتنا اس کو مجبور کرو کہ وہ کچھ نہ کچھ ریٹیلیٹری ایکٹ کرے، اور جب وہ ایسا کرے گا تو پھر ہم سب تیار ہو کر پہلے سے ہی کھڑے ہوں اور ہم جو ہے نا وہ اٹیک کرنے اس کے اوپر کر لیں گے. So this is the thing. US and allies prepare to defend Israel as Netanyahu says is already in a multi-front war with Iran. اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہم تو پہلے سے ہی ایک ملٹی فرنٹ وار کھیل رہے ہیں. حزب اللہ سے ہم لڑ رہے ہیں، ہم انصار اللہ سے ہم لڑ رہے ہیں، حماس سے ہم لڑ رہے ہیں. تو ہم تو پہلے ہی ایک مطلب ملٹی فرنٹ وار ہم لڑ رہے ہیں. تو اب نیتنیاہو کو یہ اپیل کی جا رہی ہے کہ اب تم ہماری ہیلپ کے لیے آؤ.
اور میں آپ کو یاد کرانا چاہتی ہوں کہ ہفتہ ڈیڑھ پہلے ہی نیتن یاہو نے یو ایس کا دورہ کیا تھا، کانگریس میں اس نے جا کے تقریر کی تھی، اس کے اوپر بھی بڑی لے دے ہوئی تھی یو ایس کے اندر، میڈیا میں تمام میڈیا یہ کہتا رہا کہ ایک آدمی جس کو آئی سی جے نے کہہ دیا کہ اس کا اریسٹ ہونا چاہیے، جب یو این نے کہہ دیا کہ یہ ایک جینوسائڈر ہے، تو اس کے کو یو ایس کانگریس میں کھڑا کر کے تقریر اس سے کیوں کروائی جا رہی ہے؟ لیکن خیر وہ وہاں سے جیسے ہی وہ واپس آیا ہے نیتن یاہو، تبھی اس نے تہران میں یہ اسیسینیشن اٹیمپٹ کروائی ہے، اور بہت سارے انالسٹ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یو ایس سے وہ گرین بٹن کروا کے آیا تھا کہ اب میں واپس جا کر نا اس قسم کی اسیسینیشنز کروں گا اور ایسی پرووکیشنز کروں گا کہ ایران جو ہے وہ مجبور ہو جائے گا کہ وہ جواب دے، اور پھر پورا نیٹو اور پورا یو ایس جو ہے اپنی ملٹری کے ساتھ جو ہے ایران کے خلاف جو ہے وہ سامنے آ جائے گا، اور ہو سکتا ہے وہ ایک ڈائریکٹلی ایران کے اوپر حملہ کر دیں، یا پھر ہو سکتا ہے کہ پورا مڈل ایسٹ ہی جو ہے نا اس طرح کے خاک و خون میں اس کو لپیٹ لیا جائے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، میں دوبارہ سے ضروری سمجھا کہ لیٹسٹ یہ خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور آپ کو تاکہ ریمائنڈر مل جائے کہ یہ ایک بہت گہری سازش اور بہت وائڈ سازش جو ہے وہ مسلم ملکوں کے خلاف اور مسلم جو ریجن ہے ہمارا اس کے خلاف جو ہے وہ عمل پذیر ہو رہی ہے، انڈر دا ٹیبل سے یہ سب کچھ چل رہا ہے، اور گاڈ فاربیڈ، اور کچھ بھی کہہ نہیں سکتے کہ کس وقت اور کیا اس کا نتیجہ ابھی نکلنے والا ہے اور ہمارے سامنے آنے والا ہے۔